السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہمارا قرآن پاک کا ترجمہ جاری ہے۔ ہم نے 8واں رکوع شروع کیا تھا سورہ بقرہ کا، اور پہلا سپارہ اس کا ایک حصہ پڑھ لیا تھا، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ تو آج ہم اگلا حصہ اس کا پڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنا دیا اسے، نقالاً عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا، اس زمانے میں جو موجود تھے، وما، اور جو خلفہا، اس کے بعد، وموعظۃً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پھٹکارے ہوئے بندروں کو، یعنی ان لوگوں کو دوبارہ آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے، جو اللہ پاک کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں فضول میں نہیں ادھر بھیج دیا۔ رب نے تو کوئی چیز فضول نہیں بنائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ، اور یاد کرو، قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے، قالوا، وہ بولے، اتتخذنا، کیا آپ کرتے ہیں ہم سے ہزواً، مذاق؟ قال، آپ نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں سے۔ قالوا، وہ بولے، ادع لنا، دعا کیجئے، ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے، یبین لنا، وہ بتائے ہمیں، ما ہے، یا کیسی ہو وہ۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، لا فارد، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بچی ہو، عوان، جوان ہو، بین ذالک، اس کے درمیانی عمر کی۔ ففعلوا، تو بجا لاؤ، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجیے ہمارے لیے، یبین، وہ بتائے، لنا، ہمیں، ما لونہا، اس کا رنگ۔ قال، کہا، اس نے کہا، انہ، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، زرد رنگت، فاقع، گہری، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ تو یہاں بہت اہم واقعے کا ذکر ہے کہ جب بنی اسرائیل والوں نے ایک بوڑھا تھا، بہت مالدار ان کی قوم میں، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر کے اور اس کو شہر کے دروازے پر پھینک آئے، تاکہ اس بوڑھے کی ساری جائیداد ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا۔ تو پھر آ کے صبح کے ٹائم وہ شور کرنے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے، پکڑیں۔ تو رب تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان سے کہیے کہ اس جرم میں ایک گائے ذبح کریں اور اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس میت پر ماریں، یعنی اس مردے پر ماریں جس کو قتل کیا ہے، تو وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو وہ تو آئے تھے کسی اور پر الزام رکھنے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ خود بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایک نبی سے؟ تو نبی نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کے کام کروں۔ پھر رب تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کیجیے، کرو۔ تو وہ گائے ذبح کرنے والوں میں سے تو نہ تھے، اسی لیے حیلے بہانے کر رہے تھے کہ کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ آگے کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، یبین، وہ کھول کر بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، وہ کیسی ہو، ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، متشبہ ہو گئی، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ،
اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا لمعتدون ضرور تلاش کر لیں گے۔ قال اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول کہتا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا ذلول خدمت نہ لی گئی ہو تسیر الارض زمین میں ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دے کھیتی کو، مسلمۃ بے عیب ہو، لا شیۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، قالو کہنے لگے الآن اب آپ، جیتا لائے ہیں بالحق کا صحیح پتہ، وذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما کادوا وہ لگتے نہ تھے یفعلون ذبح کرنے والے۔ تو اس میں ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ وہاں ایک بوڑھا تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کے پاس ایک بچھیا تھی، اس نے وہ بچھیا اور بیٹا اللہ کے حوالے کیا اور کہا کہ یا رب تو ہی میرے بیٹے کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس بچھیا کو جنگل میں چھوڑ دیا اور خود اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ تو رب تعالیٰ اس بچھیا کو جنگل میں پالتا رہا، جب وہ بچہ جوان ہوا تو جنگل میں اس بچھیا کو آواز دی اور وہ اپنے مالک کی آواز سن کر اس مالک کے پاس آ پہنچی۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے تلاش کیا تو وہ گائے انہوں نے منہ مانگی قیمت پہ خرید لی۔ تو اس واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کے حوالے جب کسی چیز کو کر دیا جائے تو اس کی حفاظت پھر رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، رب سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے۔ آج ہم ہزاروں طرح کے طریقے اپناتے ہیں سیکیورٹی کے، لیکن رب کو بھول جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے اپنا، اور ہم سب کو اپنے دین کے مطابق صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔